دوسرا کام جو اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے تھے وہ دعاؤں کا اہتمام۔ دعائیں صرف مسجد میں نہیں کی جاتی، دعائیں صرف بڑے بڑے مجمعوں میں اجتماعات میں نہیں کی جاتی، بھئی دعا کی جگہ تو پرائیویٹ لائف ہے۔ یہ پرائیویٹ لائف میں کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ پرائیویٹ لائف میں کرنے کی چیزوں میں حضور نے جو کر کے بتایا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام۔ مختلف اوقات میں اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے۔ سورج نکل رہا ہے دعا کر رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے دعا کر رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے دعا کر رہے ہیں، شام ہو رہی ہے دعا کر رہے ہیں، بارش برس رہی ہے دعا کر رہے ہیں، ہوائیں تیز چل رہی ہے دعائیں کر رہے ہیں، بجلیاں کڑک رہے ہیں حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ بیت الخلا جا رہے ہیں دعا پڑھتے ہوئے، آ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، بستر پر جا رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، بیدار ہو رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا۔ یہ کیا ہے بھئی؟ پرائیویٹ لائف ہے۔ حضور نے مجھے اور آپ کو بتایا پرائیویٹ لائف کا اگر کوئی ماڈل چاہتے ہو یہ رسول اللہ کا ماڈل۔ ایک بندہ خدا سے کتنا جڑا ہوا ہے، اس کا دل کتنا جڑا ہوا، کیسے معلوم کریں گے؟ اس کی زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلتی رہنا چاہیے۔ اس لیے آج دیکھیں عربوں میں جو کچھ چیزیں آج باقی ہیں رسول اللہ کے زمانے کی، ان میں سے ایک دعاؤں کا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ لوگوں میں سے کوئی عرب میں رہے ہوں گے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ عربوں کی زبانوں پر یہ جو دعاؤں کی چیز ہے یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا عمل ہے۔ آج دعاؤں کا ماحول ہمارے گھروں میں پرائیویٹ لائف میں ختم ہو گیا۔ بخاری کی وہ روایتیں پڑھی 6319 جس کو امام بخاری نے نقل کیا، اور یہ بیان حضرت عائشہ کا ہے۔ حضرت عائشہ گھر کے باہر کی زندگی نہیں دیکھتی تھی، وہ گھر کے اندر کی زندگی دیکھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول بستر پر آتے تھے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، سیدھے ہاتھ پر دم کرتے تھے، پھر پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ یہ پرائیویٹ لائف ہے اللہ کے رسول کی۔ میں تو سوتے وقت دعا پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہوں۔ کہاں میرا اللہ سے تعلق ہے؟ سوتے وقت بھی مجھے اللہ یاد نہیں آ رہا، میں گھر میں جاگتا ہوں، جاگتے ہوئے بھی مجھے اللہ یاد نہیں آ رہا، میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے بھی غفلت میں کھاتا ہوں، بھی میری پرائیویٹ لائف عاشق رسول کی گزر گئی۔ جنت میرے لیے ہی بنائی گئی، یہ میرے دعوے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا حال یہ تھا۔ حضور کی خدمت کرنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت انس ہے۔ حضرت انس کی بھی روایتیں پڑھی، امام بخاری کی وہ روایت 6322۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول کی پرائیویٹ لائف میں یہ بات تھی، بیت الخلا جاتے ہوئے میں دیکھتا تھا حضور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے، جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا اسے کبھی اللہ یاد نہیں آتا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بکثرت اللہ کے رسول کو یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا۔ امام بخاری نے کی یہ روایت ہے 6363، یہ روایت ہے، کہتے ہیں حضور کو میں یہ دعا بہت کثرت سے کرتے ہوئے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کیا دعا ہے؟ اس دعا میں الفاظ یہ، اے اللہ میں ہر رنج و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس وقت میں اور آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں، بزنس لائف میں جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پکارنا، پکاری اللہ کو۔ آپ جتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں، آپ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں آپ سے آپ دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ بھائی کام کرنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں لوگ، آپ کمانے لگ جائیں تو آپ کے دشمن پیدا ہو، آپ دین کا کام کرنے لگ جائیں تو لوگ آپ سے دشمنی کرنے لگ جائیں، کچھ محبت بھی کریں گے کچھ۔ اس لیے پیغمبروں سے جیسے محبت کرنے والے تھے اسی درجے کے نفرت کرنے والے لوگ تھے۔ حضور کی یہ دعائیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے حضور ہر وقت اللہ کو پکار، یہ پرائیویٹ لائف تھی حضور کی۔ اے اللہ میں ہر رنج و غم میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، والعجز والکسل، بے بسی سے، بیکارگی سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، والبخل والجبن، کنجوسی سے، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وذلع الدین، یہ قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال، یہ لوگوں کے ظلم سے، لوگوں کے ظلم سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی پرائیویٹ لائف تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنی دعائیں ہیں ان میں اکثر دعائیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ حضرت عائشہ سے ملتی ہیں، حضرت انس سے ملتی ہیں۔ کیا وجہ؟ محدثین نے لکھا ہے جتنی دعائیں ہیں یا تو حضرت عائشہ سے مل رہی ہیں یا تو حضرت انس ابن مالک سے مل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ بیوی تھی، حضرت انس رسول اللہ کے خادم تھے۔ حضرت عائشہ پرائیویٹ لائف کو جانتی تھی، حضرت انس بھی حضور کی پرائیویٹ لائف کو جانتی تھی۔